آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا امریکہ میں، اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ جو ہمارے یہاں یہ جو چوہے ہوتے ہیں انہیں ایک بہت بڑے پنجرے میں ڈال دیا گیا سینکڑوں کی تعداد میں، اور پھر وہاں پہ ایک عجیب سا زگ زیگ رستہ بنایا گیا، اور اس رستے کے اینڈ میں انہوں نے چوہوں کی غذا رکھی اور چھوڑ دیا ان کو۔ اب وہ چوہے جو تھے ظاہر ہے کہ ان میں اتنی عقل تو نہیں تھی کہ وہ اس جگہ تک پہنچتے، کچھ اسمیل کرتے ہیں چوہے، کچھ ان کی اپنی کوشش ہوتی ہے ان کے اندر دیکھا جائے تو، کیونکہ بہت سے تجربے بھی ہم چوہوں پہ کرتے ہیں، تو کرتے کرتے جب ان کو بھوک لگی، جوں ان کو بھوک لگ رہی تھی تو ان کے اندر یہ خواہش زیادہ شدت سے پیدا ہو رہی تھی کہ یہ کہیں سے کھانا ہمیں مل جائے۔ تو ایک تو انہوں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ جب انسان کے اندر کوئی ضرورت کی طلب بڑھتی ہے تو اس سے اس کی ذہانت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کی جو اپنی ایک طاقت ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 2.5-3 ہفتے کے بعد ان میں سے ایک چوہا جو تھا وہ کامیاب ہو گیا غذا تک، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو دیکھا دیکھی باقی سارے چوہے بھی اس جگہ پہ پہنچنا شروع ہو گئے، اور کرتے کرتے سب نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ اب یہ تجربہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس جگہ سے کوئی 1000 کلومیٹر دور ویسا ہی ایک پنجرہ بنایا، اور وہاں کے لوکل چوہے وہاں پہ لیے، اور اسی قسم کے پنجرے کے اندر انہوں نے غذا ایک خاص جگہ پہ رکھ دی، اور دیکھا کہ اب یہ چوہے اس غذا کو کس طرح پہچانتے ہیں اور یہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اگر پچھلے تجربے میں ان کو 3 ہفتے لگے تھے یہاں تک پہنچنے میں، تو اس دفعہ چوہے ایک ہی ہفتے میں غذا تک پہنچ گئے۔ یہ پنجرہ بھی نیا تھا، یہ چوہے بھی نہیں تھے، ان کا ان چوہوں سے کوئی آپس میں تعلق بھی نہیں تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے اس کو بتا دیا ہو کہ یہ رستہ ہے، ایسا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ 3 ہفتے والا کام 1 ہفتے میں کر لیا۔ اب اس سے کیا انفرنس نکلتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور تجربہ بتاتا ہوں آپ کو میں۔ اسی طرح افریقہ میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے جو منکیز تھے، بندر تھے، وہ شوقین ہوتے ہیں کیلوں کے، تو ایک دریا کے کنارے میں بہت سے کیلوں کے درخت تھے یا باغات تھے، تو وہاں پہ جو بندر تھے وہ جب کیلے کھایا کرتے تھے، ان میں سے کئی کیلے نیچے گر جایا کرتے تھے، اور ان میں ریت کا پانی لگ جاتا تھا، اور کئی ایسے تھے کہ جو چھلکے سمیت کھاتے تھے، اور ظاہر ان کو پرابلم ہوتی ہوگی۔ تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ ان بندروں کو یہ سکھانے کے لیے کہ ریت والے کیلے نہیں کھانے، ان کو دھونا ہے اور ان کا چھلکا پراپرلی اتارنا ہے، یہ سارا کچھ کوئی 6-8 مہینے ان کو سکھایا گیا۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جو بندر ہوتے ہیں ان کے سامنے جیسی آپ حرکت کریں گے وہ ویسی حرکت کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کیلا اٹھائیں گے، کیلا اٹھا کے اس کو دھوئیں گے، دھو کے چھلکے اتاریں گے، منہ میں ڈالیں گے، وہ آپ کو کاپی کرے گا۔ تو جب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا اور وہ باقاعدہ چھلکے اتار کے کھانا شروع ہو گئے، تو پھر جو تجربے کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اسی دریا کے آگے چلتے ہوئے کوئی تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ آبزرو کیا کہ وہاں کے جو بندر تھے وہ کیلے کے چھلکے اتار کے یا اس کو دھو کے کیلے کھانا شروع ہو گئے تھے، گویا جس طرح ان کو کسی نے یہ طریقہ سکھا دیا تھا یا یہ خبر دے دی تھی کہ کیلے اس طرح کھاتے ہیں۔ تو ان تجربوں سے اور بہت سے ایسے تجربوں سے ان کو یہ پتہ لگا کہ ہماری جو ذہانت اور جو ہماری ٹیکنیک ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے مل کے اس تک پہنچتی ہے، بلکہ ذہانت ہوا میں لہروں کے طریقے سے اور ذریعے سے بھی اسپیشیز کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کی تاریخ میں دیکھیں، تلوار اس وقت ایجاد ہوئی تھی جب بہت سے کانٹیننٹس کا آپس میں رابطہ نہیں تھا، یعنی چائنا اپنی جگہ پہ، افریقہ اپنی جگہ پہ، یورپ اپنی جگہ پہ، ایشیا امریکہ اپنی جگہ پہ، لیکن تلوار سے ملتی جلتی ایک چیز اگر ایجاد ہوئی تھی
تو وہ کامن ایجاد تھی. اسی طرح اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری ذہانت ہوتی ہے یہ باقاعدہ اسپیشیز ٹو اسپیشی یہ ٹریول کرتی ہے. اور آپ ابھی میڈیا دیکھ لیں, ہماری یہ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں, جو پرانے زمانے یا ہماری پرانا زمانہ تو نہیں ہے لیکن ہماری عمر کے جو لوگ ہیں ان کے اندر سیکھنا زیادہ مشکل ہے. لیکن جو نئی پود ہے, ایون میں نے دیکھا ہے 5-4 سال کے بچے وہ اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں ٹیلی فون کو کہ مطلب وی کانٹ ایون تھنک آف دیٹ, کیونکہ ان کے اندر وہ ساری جو کمیونٹی کے اندر ویوز ہیں وہ پہنچ چکی ہوتی ہیں. تو میرا آج کا یہ جو ویڈیو ہے اس پہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا اثر آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے, چاہے آپ اس سے کانٹیکٹ میں ہوں یا نہ ہوں. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کن چیزوں کو آپ پہنچنے دیں اور کن چیزوں کو آپ نہ پہنچنے دیں. تھینک یو.